السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ عز وجل: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لیکن نزول کا آغاز آخری عشرے میں ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن کے نزول کا آغاز رمضان کے دن سے نہیں، رمضان کی رات سے ہوا ہے، اور جس رات سے ہوا ہے وہ شب قدر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اسی ماہ رمضان میں ملی، لیکن کب ملی؟ رات میں ملی، شب قدر میں۔ اور اس رات کی کیا قیمت ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر یہ وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرے اور ایک آدمی شب قدر میں عبادت کرے، تو یہ ایک رات میں جو شب قدر میں عبادت کیا یہ افضل ہے، وہ افضل نہیں۔ شب قدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ ماہرین نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے تو 83 سال سے زائد بنتا ہے۔ شب قدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے۔ آدمی دنیا میں 60-70 سال تک زندہ رہتا ہے عام طور پر، لیکن ایک شب قدر، ایک رات کی کیا قیمت ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا۔ جس کو یہ رات مل جائے اور وہ شخص اس رات سے فائدہ اٹھا لے تو بہت بڑا لکی آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اور جو اس رمضان میں اور اس شب قدر میں آخری عشرے میں بھی غفلت کا شکار ہو تو اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الشہر قد حضرکم، دیکھو رمضان کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم، جو شب قدر میں غفلت کا شکار ہو جائے، اس سے محروم ہو جائے، یعنی اس میں عبادت نہ کر سکے، نیک کام نہ کر سکے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، تو وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اور شب قدر سے محروم وہی ہوگا جو حقیقت میں محروم القسمت ہے۔ تو ان راتوں میں غفلت کا شکار ہونا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ کا منہج کیا تھا؟ آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لیتے تھے مطلب کمر کسنا مراد نہیں، مطلب کہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے۔ وہ کام کیا ہے؟ عبادت، راتوں میں جاگنا،
قیام اللیل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 21ویں رات سے لے کر چاند نکلنے تک بالکل کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار رہتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات میں جاگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ کا یہی رہا۔ نبوت جب سے ملی، بلکہ یوں کہہ لیے نبوت سے پہلے بھی آپ رات میں قیام کرتے تھے۔ نبوت سے دو تین سال پہلے آپ غار حرا میں چلے جاتے، عبادت کرتے تھے، تنہا ہو جاتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے۔ تو آپ کا معمول پہلے سے تھا، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ تھا تو رات جاگنے کا جو معمول ہوتا تھا وہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ وہ احیا لیلہ، رات میں جاگتے تھے۔ دیکھیں، رات میں جاگنا یہ کمال نہیں، یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں، یہ ثواب کی چیز نہیں۔ رات میں جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ ورنہ ایک آدمی شب قدر میں جاگے، عام طور پر ہمارا کلچر ایسا ہے کہ 12 بجے تک لوگ سب جاگتے ہیں، 1-2 بجے رات تک سب لوگ جاتے ہیں عام دنوں میں۔ تو کیا وہ جاگے رمضان میں بھی شب قدر میں کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ سفر کرتے، گاڑی چلاتے، رات بھر کام کرتے، ڈیوٹی ہے ان کی، ان کوئی ثواب نہیں۔ جو شب قدر میں عبادت کی نیت سے جاگے اور عبادت کرے، یہ ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ خود نیکی نہیں کرتے تھے، صرف خود عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے رات جاگنے کے ساتھ ساتھ، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی ممبرس کو بھی جگاتے تھے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں بلا کسی قید کے، یہ طاق رات ہے، یہ طاق رات نہیں ہے، بلا کسی قید کے ان راتوں میں، مبارک راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا اور اپنے بال بچوں کو جگانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ دیکھیے، شب قدر کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، جس کی فضیلت بیان کی گئی، مرکزی عبادت، اساسی عبادت، بڑی عبادت، رات میں لمبا قیام کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، رات کی نماز پڑھے، لمبا قیام کرے، ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شب قدر کی اور شب قدر میں عبادت کی فضیلت ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں پھر یہ مبارک گھڑیاں، مبارک راتیں عطا کرنے والا ہے، ہم اس کی قدر کریں، محروم نہ بنیں، خوش قسمت بننے کی کوشش کریں، نیک کام کریں۔ یہی قیامت کے دن نیکیاں جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، یہی نیکیاں انسان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گی۔ لہذا ہم ان مبارک راتوں کو، مبارک ایام کو، مبارک دنوں کو یا شب قدر کو پانے کے بعد اس کو کھیل کود، کھانے پینے، کھیلنے یا صرف رات جاگنے میں نہ گزاریں، بلکہ یہ عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ اس میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مبارک دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 2 قسم کی دعا ہے، کہا اس دعا کو پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور ان مبارک راتوں میں طویل اور لمبا قیام کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ لہذا ہم سب کو اس سنت کو زندہ کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.